ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم پھر اپنے بزم نعت و ادب یوٹیوب چینل پہ آپ سے روبرو ہیں، ایک ایسے مخلص اور ایک ایسے کہنہ مشق استاد شاعر کے ساتھ جس کو دنیائے ادب میں حافظ ظہیر کانپوری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں کلام حافظ جی نے غزل کے تعلق سے اور نعتیہ ادب کے تعلق سے بہت سے کلام کہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات اسی معتبر کہنہ مشق اور استاد شاعر سے کراتے ہیں، انہی کے اس شعر کے ساتھ کہ مکڑی کا جالا ایک بہانہ تھا دوستو، مکڑی کا جالا ایک بہانہ تھا دوستو، اللہ کر رہا تھا حفاظت رسول کی، اللہ کر رہا تھا حفاظت رسول کی۔ آئیے آج ہم ملتے ہیں وہ استاد شاعر جس نے بہت سارے کلام کہے اور متعدد ہزاروں مشاعرے پڑھے، بلکہ سینکڑوں شاگرد بھی حافظ جی کے شہر میں اور ملک میں ہیں، جو کہ حافظ جی کے کلام سے اپنی شاعری اور اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں بڑے بڑے پروگراموں میں۔ حافظ جی آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں استقبال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو حافظ جی اپنا تعارف پیش کرانا چاہیں گے کہ کہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی، کس سن میں، اور اپنے اہل خانہ کا تعارف؟ جی، کانپور کا ایک بہت پسماندہ محلہ ہے قلی بازار، جہاں میری پیدائش 30 جون سن 1954 کو ہوئی۔ وہیں ابتدائی طور پہ قاری عبدالسمیع صاحب قاضی شہر کانپور مرحوم، جی ماشاء اللہ، ان کا مدرسہ حنفیہ غوثیہ میں میں نے حفظ کی تعلیم حاصل کی، ماشاء اللہ۔ اور قریب ہی میں ایک مدرسہ ضیاء العلوم، وہاں نیازیہ سلسلے کے ایک بزرگ جو دائرہ شاہ ملا محمدی سے، جہاں سے نشور واحدی بھی بیعت تھے، وہیں سے وہ بھی مولانا مصطفیٰ سید مصطفیٰ حسین صاحب بیعت تھے، جی ان سے تعلیم حاصل کی میں نے۔ فارسی کی، اور انہی کے مدرسے سے، وہ ایڈڈ مدرسہ سے میں نے منشی کامل وہیں سے کیا۔ جی ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد شاعری کی لت جو ہے، شاعری کی عادت مجھے مدرسہ حنفیہ غوثیہ سے حافظ سعید صاحب جو مجھے حفظ پڑھاتے تھے، جی وہ وہی مطلب ابتدائی تعلیم جب حاصل کرے تو شروع ہی سے وہی مجھے نعت وغیرہ دوسروں کے پڑھ، راز الہ آبادی بیگل وغیرہ کی نعت پڑھا کرتا تھا میں، وہیں سے مجھے کچھ شاعری کا شوق ہوا۔ تو ایک بار میں نے ایک شعر کہا کہ اے مسلمان ہے وقت تھوڑا، اب تو کر لے عبادت خدا کی، اور یہ پہلا شعر تھا۔ اس کے بعد رشید قمر لکھنوی صاحب جو لکھنؤ کے باشندے تھے لیکن قلی بازار ہی میں مستقل رہ رہے تھے، انہی سے شرف تلمذ رہا۔ اس کے بعد قیوم ناشاد صاحب سے بھی میں نے کچھ اصلاح لی ہے، وہی میرے سرپرستوں میں شامل ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ جی اپنے اہل خانہ کا تعارف پیش کرانا چاہیں گے ناظرین کو؟ میرے اہل خانہ تو بس ہمارا گھر کوئی بہت زیادہ تعلیم یافتہ، بلکہ تعلیم یافتہ تھا ہی نہیں۔ جی، میں نے ہی حفظ کیا ہے، میرے چچا بابا نے ناظرہ وغیرہ کیا ہوگا، جی، کوئی اکیڈمک تعلیم کسی کی نہیں تھی۔ جی جی۔ اب میں بھی اتفاق سے بہت خستہ حال گھر کا تھا، اس لیے میں بھی کوئی اکیڈمک تعلیم نہیں حاصل کر سکا، محلے میں اردو منشی کامل وغیرہ تک رہ گیا۔ جی جی۔ اور میری شادی بارہبنکی میں ہوئی، جی، ان سے تقریباً میرے 8 بچے ہوئے، 2 لڑکیوں کا انتقال ہو گیا، ایک کو دفن کر کے آیا سن 87 میں، اور دوسرے کو لے جانا پھر پڑا مجھے قبرستان۔ تو اس سلسلے میں ایک شعر میرا بہت مشہور ہوا اس زمانے میں نے اس کو ٹی وی اور آکاشوانی بھی پڑھا کہ میں کیا کروں ظہیر کھلونے خرید کر، اور گھر میں کھلونے کھیلنے والے نہیں رہے۔ اب اتفاق سے اب اللہ کا شکر ہے کہ 4 بچے ہیں میرے پاس، 2 لڑکیاں اور 4 لڑکے۔ جی ماشاء اللہ۔ تو بڑے لڑکے نے بی ٹیک کیا ہے، ماشاء اللہ، دعا کیجئے کہ اس کو کہیں کوئی نوکری وغیرہ مل جائے۔ بالکل انشاءاللہ، انجینئرنگ کی ہے، محنت کی تو کہیں نہ کہیں کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ تو حافظ جی
آپ کے اساتذہ کرام کون کون رہے؟ اپنے اساتذہ کا کچھ ذکر کرنا چاہیں؟ میں نے رشید قمر لکھنوی صاحب کا نام لیا جی اور جناب قیوم ناشاد صاحب، ماشاء اللہ، تو یہی دو آپ کے استاد؟ یہ دو اساتذہ میرے رہے، جی ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور صحبت میں جناب حق بناشی صاحب کے بیٹھا، ان سے بھی کچھ معلومات کی، استفادہ حاصل کیا۔ جی ان سے بھی تو کچھ شاعری کا شوق آپ کو بچپنے سے ہی رہا؟ بچپن ہی سے آپ کو شاعری کا شوق کیسے ہوا؟ مطلب مدرسے ہی میں وہ نعتیں سن کے مدرسے کا جو سالانہ جلسہ ہوتا تھا دستار بندی کا، وہیں سے راز آبادی وغیرہ کو سن کے شوق پیدا ہوا اور پڑھنے لگا۔ مطلب سن کے کہنے کا بھی شوق ہو گیا اور شعر کہنے بھی لگے ماشاء اللہ سے۔ جی تو حافظ جی، ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے یادگار لمحات ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جایا کرتے ہیں، تو کچھ اپنے زندگی کے کچھ یادگار لمحات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے؟ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک انجمن بنی تھی آئین حق، جی حق بناسی کے شاگردوں کی، اس میں طبل کے آئین حق ان کے شاگرد بھی شریک ہوتے تھے اور طرحی مشاعرہ ہوتا تھا۔ تعلیم القرآن رحمانیہ جونیئر ہائی اسکول میں مشاعرہ ہوا کہ نا خداؤ اب تمہارا حوصلہ دیکھیں گے ہم۔ تو صاحب میرا ابتدائی زمانہ تھا، 1 یا 2 کے بعد مجھے پڑھوا دیا گیا۔ اشک نیازی، کامل فتح پوری، جلیل فتح پوری، شاعر فتح پوری، ایک بڑی اچھے شاعروں کی کھیپ تھی طرح مشاعرے میں۔ لیکن صاحب جب میں نے یہ شعر پڑھا کہ مدتوں کے بعد اپنی یاد آئی ہے ہمیں، اور دوستو آئینہ لاؤ آئینہ دیکھیں گے ہم۔ واہ، مدت صاحب وہ یاد آئی دلیل جی دوستو آئینہ لاؤ آئینہ دیکھیں گے۔ مدتوں کے بعد اپنی یاد آئی ہے ہمیں، دوستو آئینہ لاؤ آئینہ دیکھیں گے ہم۔ اس کے بعد سے اب دلیل فتح پوری صاحب نے اعلان کیا کہ میں بحیثیت صدر اعلان کرتا ہوں کہ اب مشاعرہ اس سے اچھا نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا کوئی شعر ہے ہی نہیں کسی کے پاس اور نہ پڑھے گا۔ تو کامل فتح پوری اور جناب اشک نیازی مرحوم اپنی ڈائری پھاڑ کے بھاگے وہاں سے۔ اچھا، کتنا اچھا شعر لڑکے نے کہہ دیا۔ بھائی یہی میرے لیے بہت یادگار لمحہ رہا، اور بہت بڑی بات بھی ہے بے شک یاد کرنے والا۔ اس کے بعد میں جناب حق بناسی نے کہا کہ ٹھیک مشاعرہ چلے گا۔ مشاعرہ ہوا، لیکن جلیل فتح پوری صاحب نے کہا میرے صدارت سے انکار کرتا ہوں، اب اس سے اچھا میرے پاس بھی نہیں ہے اور لوگوں نے نہیں پڑھا۔ حق صاحب نے بھی جب غزل پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میں بھی رسم ادا کر رہا ہوں طرح مشاعرے کی وجہ سے، شعر ظہیر نے کہہ دیا۔ جی ماشاء اللہ۔ تو حافظ جی، ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک آئیڈیل شخصیت، ایک پریرنا سروت ہوتا ہے، تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص جو آپ کے لیے آئیڈیل رہا ہو، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں؟ میں اپنا آئیڈیل جناب رشید قمر لکھنوی صاحب کو مانتا ہوں۔ بہت شاعر، بہت زودگو تھے اور بہت اسپیکنگ پاور تھا ان میں، اور زبردست اناؤنسر تھے۔ شاعر شعر پڑھ کے جاتا تھا، اسی ردیف و قافیہ میں شعر کہہ کے دوسرے شاعر کو بلاتے تھے وہ فوری، اور وہ بہت درویش صفت انسان تھے۔ اب میں تو نہیں بن سکتا درویش، لیکن ان کی جیسی بہت سی خوبیاں میں نے اپنے میں سمیٹ لی ہیں۔ سادہ رہنا، کرتے پاجامہ پہننا، کسی قسم کا وہ نہ کرنا، یہ میرے مزاج میں ان کا، مطلب انہی کے آپ نے ان سے سیکھ کے، ہاں، یہ ان کا طریقہ مجھے بہت پسند رہا، اسی اپنے آپ ڈھل گیا میں اس میں۔ جی جی بہت۔ تو حافظ جی الحمدللہ ایک اتنے استاد شاعر ہیں، کونامش شاعر ہیں، اور متعدد کلام آپ نے کہے، تو نعت شریف کے کچھ اشعار ناظرین کرام کو سنانا چاہیں گے؟ جی جی، ملاحظہ فرمائیں۔ تمام لطف و کرم عنایت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، تمام لطف و کرم عنایت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، تمام لطف و کرم عنایت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، اور خدائے رحمت کی ساری رحمت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، بے شک حق ہے۔ اور انہی کے صدقے میں چاند سورج اور ستارے سارے چمک رہے ہیں، انہی کے صدقے میں چاند سورج اور ستارے سارے
چمک رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں نظام قدرت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، میں کہہ رہا ہوں نظام قدرت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، اور گلے سے دشمن کو بھی لگایا اور معاف ہندا کو بھی کیا ہے، گلے سے دشمن کو بھی لگایا، گلے سے دشمن کو بھی لگایا، معاف ہندا کو بھی کیا ہے، خلوص اخلاق اور مروت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، خلوص اخلاق اور مروت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، یہ دانہ پانی غذا و نعمت، یہ کوثر و سلسبیل و جنت، یہ دانہ پانی غذا و نعمت، یہ کوثر و سلسبیل و جنت، اور خدائے قدوس کی بدولت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، خدائے قدوس کی بدولت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، مجھے نہیں خوف روز محشر کہ شافع حشر ہیں وہی تو ہر ایک گنہگار کی شفاعت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک گنہگار کی شفاعت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اور نعت کا آخری شعر جی عطا ہو کہ سبھی سلاسل کی انتہا ہے انہی کی ذات مقدسہ پر، سبھی سلاسل کی انتہا ہے انہی کی ذات مقدسہ پر، میں صاف کہتا ہوں دست بیعت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، میں صاف کہتا ہوں دست بیعت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، بے شک مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، اور اگر وہ مائل بلطف ہوں گے تو ایک پل میں سنوار دیں گے، اگر وہ مائل بلطف ہوں گے تو ایک پل میں سنوار دیں گے، اور ظہیر ہر امتی کی قسمت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، خدائے رحمت کی ساری رحمت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ جی، بہت اچھا کلام سنایا آپ نے ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ہم تو عرصے دراز سے آپ سے تعلق ہے، بچپنے سے سن رہے ہیں، لگ بھگ آپ کو 15-20 سالوں سے، جو 20 سال پہلے آپ کی آواز اور لہجہ تھا وہی الحمدللہ آج بھی اتنے سالوں کے بعد ویسے ہی آپ پڑھتے ہیں، ارے تو آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اسی آواز اسی انداز میں، یہ بھی سمجھ لیے سرکار کا کرم ہی ہے، ان کی نعت شریف کہنے کا صدقہ ہی ہے، بے شک انہی کا صدقہ کہ آپ اسی انداز میں جو 20 سال پہلے پڑھتے تھے ویسے ہی اسی آواز انداز میں ابھی بھی ویسے ہی کلام پڑھتے ہیں۔ تو حافظ جی اب ہم اپنے انٹرویو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے گزارش کریں کہ جو حالات حاضرہ ہیں اور یہ جو ماحول چل رہا ہے، تو آپ اس چینل ہمارے بزم نعت و ادب FGNA کی جانب سے اس کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کو، سماج کو، قوم کو اور باشندگان وطن کو
اور خاص کر کے شعراء حضرات جو ادبی شخصیات ہیں آپ کے ساتھ کی، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حالات کے تحت شاعری کرنا چاہیے، جو حالات ہیں، جی لیکن بہت سے لوگ اس کو بہت واضح طریقے سے کہتے ہیں، کچھ لوگ اشاروں میں بات ہوتی ہے۔ جی میں نے بھی ایک غزل کہی، اس میں 2-3 شعر ایسے ہیں کہ جو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جی اگر کہیے تو میں سنا ہاں دوں۔ جی، ملاحظہ فرمائیں۔ بالکل سنائیے۔ نہ سچ کی قدر نہ سچوں کا منہ جالا ہے، سچ کی قدر نہ سچ کی قدر نہ سچوں کا منہ جالا ہے، اور تمام شہر میں جھوٹوں کا بول بالا ہے، تمام شہر میں جھوٹوں کا بول بالا ہے، اور لکھے گا دست نوردی کی ایک نئی تاریخ، لکھے گا دست نوردی کی ایک نئی تاریخ، جو میرے پاؤں میں ننھا سا ایک چھالا ہے، جو میرے پاؤں میں ننھا سا ایک چھالا ہے، جو میرے پاؤں میں ننھا سا ایک چھالا ہے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں۔ عزیز دوست میرا قرض مجھ کو لوٹا دیں، عزیز دوست میرا قرض مجھ کو لوٹا دیں، کہ میرے ہاتھ میں اب آخری نوالا ہے، کہ میرے ہاتھ میں اب آخری نوالا ہے، کہ میرے ہاتھ۔ اور یہ حالات کے تحت ملاحظہ فرمائیں شعر، جی عطا ہو، کہ میرے ہاتھ میں اب آخری نوالا ہے، اور یہ احتجاج یہ پرزور احتجاج اپنا، یہ احتجاج یہ پردور احتجاج اپنا، اور بتا رہا ہے کہ منظر بدلنے والا ہے، بتا رہا ہے کہ منظر یہ احتجاج یہ پرزور احتجاج اپنا، اور بتا رہا ہے کہ منظر بدلنے والا ہے۔ اور اسی قبیل کا یہ بھی شعر، اداس کیوں ہے میرے دل سیاہی شب سے، اداس کیوں ہے میرے دل سیاہی شب سے، اور وہ دیکھ افق کی طرف دن نکلنے والا ہے، وہ دیکھ افق کی طرف دن نکلنے والا ہے، تمام شہر میں جھوٹوں کا بول بالا ہے۔ بہت اچھا، پھر جی تو اپنے ساتھ کے شعراء حضرات کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے اس بات کے ذریعے؟ میری پہلی ترجیح تو نعت رسول ہے، جی اس میں بھی مگن رہتا ہوں، میں کچھ شعر کہتا رہتا ہوں، برابر پڑھتا رہتا ہوں، مشاعروں میں بھی جانا رہتا ہے، اور غزل میں بھی جو پرانا طریقہ کار تھا غزل والوں کا، حسن و عشق، جام پیمانہ، ساغر سراہی، اس سے ہٹ کے بھی کچھ شعر ہوتے ہیں، جیسے میں نے بھی شعر پیش کیے کہ یہ احتجاج یہ پرزور احتجاج اپنا، پورے حالات کی عکاسی اسی طرح اگر کریں تو انشاءاللہ منظر بدل جائے گا۔ شعراء اکرام کو بھی چاہیے خلوص اخلاق اور محبت سے پیش آئیں سب سے، اور ہر جگہ جہاں کوئی بلائے پہنچیں اور اپنی بات رکھیں، دینی بات اور اخلاقی طریقے سے بہت آگے بڑھنا چاہیے لوگ۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے پھر جی، تو آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہمارے اس چینل بزم نعت و ادب اور ہماری تنظیم جو فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن ہے اور اس کی ادبی یونٹ بزم نعت و ادب کے لیے کچھ دعائیہ کلمات؟ یہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا، مسلم چینلز کی کمی تھی، آپ نے اس کو پورا کیا، گھر گھر نعت رسول اور اردو
پہنچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی جمیلہ کو اور کامیابی سے ہمکنار کرے، یہی دعا ہے میری۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ تو حافظ جی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی شعری اور ادبی خدمات کے اعتراف میں ہم اپنی تنظیم فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن اور اس کی ادبی یونٹ بزم نعت و ادب کی جانب سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے کے اعزاز سے نوازنا چاہیں گے، اس کو قبول۔ ناظرین اکرام، تو یہ تھے حافظ ظہیر کانپوری صاحب، جن سے آپ نے ابھی ملاقات کی ہمارے اس چینل بزم نعت و ادب کے ذریعے سے۔ اور حافظ ظہیر کانپوری صاحب جو کہ بہت ہی کونا مشق استاد شاعر ہیں، انہوں نے اپنا نعتیہ کلام اور غزل کا بھی کلام سنایا، جس سے آپ محظوظ ہوئے۔ انشاءاللہ ہم اس چینل کے ذریعے آپ سے تمامی جو معتبر مستند علماء، شعراء، ادباء، مشائخ ہیں، ان سے آپ کی ملاقات انشاءاللہ کراتے رہیں گے۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے اس چینل بزم نعت و ادب FGNA کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ کیمرہ مین محمد آصف فارسی کے ساتھ ایاز احمد چشتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔